السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، مجھے 17 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ ایک دم کرنے والے عالم دین ہیں جو مغرب کے بعد دم کرتے ہیں اور ہر مریض سے کہتے ہیں کہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے لے کر آؤ۔ وہ ان کپڑوں کا صرف اپنے ہاتھ سے سائز لیتے ہیں اور اس کے بعد بتاتے ہیں تمہارے جسم پر کہاں کیا نشان یا تل نکلا ہے، کیا ان سے دم کرانا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ ہم کوئی بھی دم کروا رہے ہیں، یہ طریقہ قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں۔ چاہے وہ کوئی بھی ہو، عالم دین ہو، مفتی ہو، قاری ہو، یہاں تک کہ میں خود بھی ہوں، تو کبھی بھی کسی کے اوپر اعتبار بالکل نہ کرے، کیونکہ یہ دم والا کام جو ہے نا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ تعویذوں والا کام، دم والا کام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بھی پہلے کا یہ چلا آ رہا ہے، اور یہ شیطان کا جو ہے کہہ لیں ایک راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، شیطان کا بھی ایک راستہ ہے، یعنی ایک شفا اللہ دیتا ہے، ایک شفا شیطان کی طرف سے مصنوعی شفا آتی ہے جو ہے نا، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ شفا ہے۔ تو یعنی اب یہ دیکھیں، ہم یہ اولاد کا جو یہ طریقہ ہے، پہلی بات تو یہ ماشاءاللہ یہ جو عالم دین ہے ان کو قرآن حدیث کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف قرآن حدیث کا نام استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو طریقہ ہے کسی صحابہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین سے، تبع تابعین سے ثابت ہی نہیں ہے، اور یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے جنات سے اس طرح مدد لی ہے۔ دیکھیں، یہ جنات سے مدد لینا اور یہ موقینوں سے مدد لینا، یہ چیز غلط ہے، اور یہ خود غیب کا علم تو جانتے نہیں ہے۔ لازم بات ہے یہ جنات انہوں نے رکھے ہیں، ہاتھ سے سائز لیتے ہیں، سائز لے کر جو ہے وہ لازم بات ہے وہ جب چیز لے کے آتے ہیں تو وہ چیز ہی جو ہے وہ جسم کے اندر جاتی ہے جو جنات ہیں۔ اب آپ گوارا کریں گے کہ وہ لڑکا آپ کے جسم کو ہاتھ لگائے اور آپ کا جسم جو ہے وہ پھر اسے ناپے؟ ٹھیک ہے، چلیں، لڑکا تو ہاتھ لگائے گا باہر سے، یہ جنات جو ہیں یہ تو خون کے اندر سے ہاتھ لگاتے ہیں، آپ کا خون بھی پئیں گے، آپ کے جسم سے لطف اندوز بھی ہوں گے، کیا آپ یہ گوارا کریں گے؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسری سب سے بڑی پرابلم کیا ہے، جب یہ بچہ پیدا ہوگا آپ کا، پھر بچے کو فٹس پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، اے ڈی ایچ ڈی کا پیشنٹ ہوگا وہ بچہ، دماغی اس کو آپ لگے گا کہ فٹس پڑ رہے ہیں، جھٹکے پڑ رہے ہیں، یا معذور ہے، یا اسے کم سنائی دیتا ہے، کم دکھائی دیتا ہے، کئی اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بچہ جو ہے پھر وہ شیطان اس کے اوپر اپنا قبضہ بھی برقرار رکھتا ہے، کیونکہ یہ اولاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تو دی ہے آپ کو اولاد، لیکن اس میں شیطان نے جو ہے وہ اپنا راستہ بنا لیا جو ہے۔ اولاد کوئی بھی نہیں دے سکتا، صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، شیطان بھی نہیں دے سکتا جو ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا سورۃ الشورى میں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھپن میں رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے کوئی اولاد نہیں دیتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو آپ کے ساتھ کوئی جسمانی یا نفسیاتی بیماری ہے، کوئی بھی، یعنی اگر ہم کہنا روحانی مسئلہ ہے تو روحانی مسئلہ کی شکل بھی جو ہے وہ جسمانی اور نفسیاتی کے اندر آتی ہے۔ اب میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے روحانی، اور جو ہے ہمیں جسمانی اور نفسیاتی طور پہ جو ہے نا کوئی جو ہے کچھ ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں جو بھی مسئلہ ہے آپ اس کی تشخیص کریں۔ کوئی کہتے ہیں نہیں ہم ہر طرح سے فٹ ہیں اور ہمیں اولاد نہیں ہو رہی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں نے آج تک ایک ایسا بندہ نہیں دیکھا جو یہ کہتا ہو کہ میں فٹ ہوں۔ میرے پاس جو آتے ہیں پھر میں انہیں نیچرل کا بتاتا ہوں نا، جب ان کا نیچے رگے دیکھ کے نیچرل چیز جو ان کے جسم میں چیک ہوتی ہے، ٹیسٹ، جب میڈیکل ٹیسٹ جو ہے وہ بتاتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ نکلتا ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی روحانی ہو، نفسیاتی ہو، جسمانی ہو، یعنی آپ کی اگر اولاد نہیں ہو رہی تو آپ کے جسم میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ جب تک آپ کے جسم میں وہ پرابلم ہے تو اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نہیں ہے آپ کا، پھر آپ ذمہ دار ہیں، آپ اپنے جسم کو جب تک نیچرل پہ نہیں لے کے آئیں گے تب تک اولاد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نیچرل کے ساتھ جڑی ہوئی اولاد جو ہے نا۔ ٹھیک ہے، پھر ایک مصنوعی طریقہ ہوتا ہے وہ ٹیوب والا جو ہے، اگر آپ نے نیچرل پہ اپنا جسم نہیں چلانا، اگر آپ دیکھیں ایک بندہ کھا پی رہا ہے اس کو جسم نہیں بن رہا، ایک بندہ کھا پی رہا ہے اس کے جسم میں خون میں تیزابیت ہے، تو کیسے اس کو اولاد ہوگی جو ہے نا؟ بالکل اسی طرح ایک بندہ شادی نہیں کرتا، وہ کہے میرے کو اولاد ہو جائے تو اس کو اولاد نہیں ہوگی نا، اسی طرح اس بندے کی بھی اولاد نہیں ہوگی جس کا جسم نیچرل پہ نہیں چل رہا۔ تو اب آپ کے ساتھ مسئلہ چاہے روحانی ہے، نفسیاتی ہے، جسمانی ہے، آپ کا جسم کے اندر پرابلم ہوگی، روحانی ہے، جادو ہے، حسد، نظر ہے، کوئی بھی سبب ہے نا، تو اس کے روحانی بیماری جو ہے وہ نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ روحانی کے اندر مسئلہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے جسم میں مسئلہ ہوگا، ہاں، کسی کو نظر نہ آئے، لیکن نیچرل کے اوپر جو ہے آپ اپنے جسم کو چیک کریں گے تو خود بخود آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم نے یہ جو رگوں کا علاج ہے اس کے اندر جسٹ صرف تشخیص ہی کروا لینا، کتنے لوگ آتے ہیں ہمیں انہیں بتا دینا آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مسئلہ اس کی وجہ سے آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، آپ اپنا مسئلہ صحیح کریں، اور جب آپ اس کو صحیح کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ خود بخود دے گا۔ جب تک آپ اپنا مسئلہ صحیح نہیں کرتے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ پہ نہ ڈالیں، اس کا ذمہ دار پھر اپنے آپ کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور یہ جنات سے مدد لے رہے ہیں، یہ جو ہاتھ رکھ کے بتانا ہے، ہاتھ رکھ کے بتائیں۔ آج کل تو تصویریں ہیں، تصویروں کے ذریعے بندہ بتا دیتا ہے جنات کو، بھائی یہ فلاں بندہ ہے، اس کے جسم میں داخل ہو جاؤ، جا کے دیکھ کے آؤ کیا مسئلہ ہے۔ کئی لوگ والدہ کا نام پوچھتے ہیں، کئی لوگ یہ کام کرتے ہیں، سامنے بٹھا کے آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں جو ہے نا،
تو جنات سے مدد لینا سورہ جن کے اندر ہے کہ یہ سرکشی میں اضافہ کرتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو اولاد نہیں ہو رہی، آپ اپنی تشخیص کروائیں اور بے شک ہمارے پاس آ جائیں، یا اپنا اگر آپ کو لگتا ہے روحانی مسئلہ ہے تو فارم فل کر لیں، فارم کے اندر ہی چیزیں ساری آپ کا جسم بتا پڑے گا، آپ کے ساتھ نظر ہے، حسد ہے، جادو ہے، کس طرح کی بندش ہے بھی کہ نہیں۔ اور یہاں پہ آ جائیں گے تو جو میڈیکل ٹیسٹ ہیں آپ کے، وہ آپ کو بتا دیں گے آپ کے ساتھ بیماری کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، جو آپ کے ساتھ جو بیماری ہے اس کو صحیح کریں، اولاد ہو جائے گی۔ اچھا، ایک بندہ کہتا ہے میں نے بڑی جگہوں سے علاج کروایا، بڑی جگہوں سے دم کروایا، تو آپ نے بڑی جگہوں سے علاج کروایا، دم کروایا، لیکن نیچرل کو اختیار نہیں کیا۔ تو جس کو کبھی شک ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، چند جو ہے فارم کی فیس ادا کر لیں، تو آپ کو اپنی بیماری پتہ لگ جائے گی، تشخیص جو ہے نا، آ کے تشخیص کروا لیں۔ تو باقی میڈیکل ٹیسٹ کروانے، وہ میڈیکل ٹیسٹ بھی کروا لیں آپ، ہم آپ کو بتا دیں گے یہ ہے، آپ کروا لیں، آپ کو اپنی بیماری سمجھ میں آ جائے گی، آپ اس کا علاج کروا لیں، اس الجھن سے نکل جائیں۔ جب آپ کے سارے میڈیکل ٹیسٹ اوکے ہیں، اب کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے کروائے، ڈاکٹروں کے ساتھ چلتے ہیں، ڈاکٹر چلتے ہیں نیچرل کے حساب سے نہیں، وہ ایلوپیتھک کے حساب سے چلتے ہیں، ان کا اور ہمارا زمین آسمان کا فرق ہے، ہم نے چلنا ہوتا ہے جسم کی مشینری کے حساب سے، گلائنڈز دیکھنے، ہارمونز دیکھنے، برین کے فنکشن دیکھنے۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا جو ہے میرے جو ہے جراثیم بن رہے ہیں لیکن باہر نہیں نکل رہے، اسپرنگ بن رہے ہیں باہر نہیں نکل رہے، تو آپ اس کا حل بتائیں۔ تو میں نے اسے کہا آپ اپنے میڈیکل ٹیسٹ کروائے، میں نے اسے ٹیسٹ لکھ کے دیے جو ہے نا، تو اب وہ ڈاکٹر کہتے ہیں دیکھیں یہ ہم نے سوئی کے ذریعے نکالے ہیں تو اس میں تو آ رہے، لیکن جو ہے نا اس میں نہیں آ رہے، جو ہے ویسے باہر نہیں آ رہے جو۔ تو میں نے اسے کہا اس کا کوئی مسئلہ ہوگا، اور برین کے فنکشن وغیرہ جو ہے نہیں چل رہے، تو پھر میں نے اسے ٹیسٹ لکھ کے دیے، وہ ٹیسٹ وغیرہ اس نے کروائے، تو میں نے کہا دیکھیں اس سے آپ کی پرابلم آ رہی ہے، جو پرابلم آپ کی آ رہی ہے اس کا علاج کروائیں گے تو خود ہی اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا جو ہے نا۔ تو ہر بیماری کا کوئی سبب ہوتا ہے، اور بانجھ پن بھی ایک بیماری ہے، اسے بیماری سمجھے، اللہ تعالیٰ پہ نہ ڈالیں۔ جب تک آپ کا جسم نارمل پہ نہیں ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں، جب آپ کا جسم نارمل پہ ہے، جب آپ کا جسم نارمل پہ ہے تب پھر آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اولاد دے گا۔ جب تک آپ کا جسم نارمل پہ نہیں ہے تب تک آپ خود ذمہ دار ہیں، یہ کیونکہ آپ کی حالت ایسی ہے جیسے آپ نے شادی نہیں کی ہوئی، تو اس لیے اپنے آپ پہ دیکھیں اور اللہ تعالیٰ پہ نہ ڈالیں، اور ادھر ادھر جا کے کام خطرناک نہ کریں، کیونکہ یہ ان عاملوں وغیرہ سے اور ایسے علماء سے دم کروانے سے کیا نتیجہ نکلے گا، جو کل کو بچہ پیدا ہوگا اس بچے کے اوپر بھی جو ہے وہ یہی جنات جن کے تھرو آپ نے جا کے اپنا علاج کروایا ہے، جنہوں نے آپ کو حمل ٹھہرانے میں مدد کی ہے، تو وہ کل لازمی بات ہے اپنی فیس وصول کریں گے، اور بیماریاں روحانی پھر آپ کے بچے میں چلیں گی، اور اس کے ذمہ دار پھر آپ خود ہوں گے، کسی اور کے اوپر نہ ڈالیے گا۔ اور آج ایسا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔